بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ میرے پیارے دوستوں، لوگ اس سے پتھر دل ہوتے جا رہے ہیں کہ 10 محرم کے دن ہوا کیا تھا ان کو کچھ علم نہیں ہے، یا پھر ہر چیز کا پتہ ہوتے ہوئے بھی ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ محرم کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اے لوگو، تم کو چھٹیوں کی پڑی ہے، گھومنے پھرنے کی پڑی ہے، دیکھ تو صحیح کہ 10 محرم کے دن ہوا کیا تھا۔ 10 محرم کو 3 دن کی بھوک پیاس، سروں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا قید ہونا، اور ان سب کے درمیان ایک مرد مجاہد غازی عباس علمدار کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے بارے میں سن کر آپ کا کلیجہ بھی باہر آنے لگ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے، امام علی علیہ السلام ہر رات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی دربار میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ اور اللہ پاک نے مولا غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام ہر بار غازی عباس علمدار سے کہتے تھے کہ عباس، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تو اس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کے دن ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور بار بار نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس غلام کو بھی اجازت دو۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس امام حسین علیہ السلام سے مل کر جیسے ہی باہر آتے ہیں تو دیکھیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے ننھے سے ہاتھوں میں مشکیزہ لیے کھڑی ہے اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ اور غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور پھر خالی مشکیزہ کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ اور پھر بس بی بی سکینہ اپنے چچا عباس کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، بابا، چچا عباس کو اجازت دو کہ نہر سے پانی لے کر آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، اپنے چچا عباس کو لے کر میری بہن زینب کے پاس جاؤ، اگر زینب تمہیں اجازت دیتی ہے تو تم چلے جانا۔ غازی عباس علمدار اور بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئی تو مولا عباس علمدار غلام کی طرح ضمیر پر بیٹھے ہیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھائی عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، اس غلام نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا اور آج مانگنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، حکم کرو۔ تو غازی عباس علمدار نے رو کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، 3 دن سے خیام میں پانی نہیں ہے، یہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیجیے کہ میدان میں جا کر پانی لے کے آئے۔ اور جیسے ہی حضرت عباس نے یہ فرمایا تو بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی اور غازی عباس علمدار نے فرمایا، اے میری آقا زادی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب، تمہیں کوفہ اور شام کی گلیوں میں بے پردہ رسیوں میں جکڑ کے پھرایا جائے گا۔ تو میرے بابا کو فرمایا تھا کہ بابا، جس کا عباس علمدار جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ لیکن آج وہ بات میں سمجھ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی اور لوگ مجھ پر پتھر بھی ماریں گے۔ اور بس جیسے ہی جناب عباس علمدار کو اجازت ملی تو غازی عباس علمدار مشکیزہ اور علم لے کے نہر کی طرف بڑھتے ہیں، اور تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں اور فوجی اشکیہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو مولا عباس نہر کے کنارے علم کو لگا کے بی بی سکینہ کی مشکیزہ کو بھرتے ہیں
اور تاریخ میں لکھا کہ مولا عباس نے چلو میں پانی کو بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم بی بی سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیتے ہیں۔